الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ بالخبر القاهرون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الخطيب في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات سید محمد حسین فیضی سید محتشم فیضی صاحبہ شفیع حسین سید علی اشرف فیضی سید محمد محتشم شاہدہ بیگم شفیع حسین سید محمد محتشم فیضی سید معصوم حسین شاکری بیگم بنت مقبول حسین رحمہ اللہ تعالی فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى صلوات سورہ مبارکہ گجرات کی 15ویں آیت اللہ اپنے اس کلام میں مومنین کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ زبان سے کوئی کچھ کہتا رہے وہ قابل اعتبار بات نہیں ہے۔ انسان کا کردار کو قابل بتائے، اس کا بولیہ بتائے، اس کا طریقہ بتائے، اس کی چال بتائے، اس کی روش بتائے کہ کون ہے۔ اسلوب شناسی خود ایک ادبیات کا عنوان ہے۔ مصرع پکار کے بتائے نا کہ غالب کا مصرع ہے، مصرع پکار کے بتائے مثلا شاہ لطیف کا مصرع ہے، کلام بتائے نا کس کا ہے۔ اب نہج البلاغہ کی جو سید رضوی نے سند نہیں لکھی اور اعتراض کیا ہمارے بھائیوں نے کہ حدیث تو سند کے ساتھ ہوتی ہے، فلاں نے انا بھی لکھوں، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا اور اس نے علی سے سنا۔ تو نہج البلاغہ میں یہ سند نہیں ملی، تو ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا کہ جب سند ہی نہیں ہے حدیث کی تو پھر اس کو معتبر کیسے مانے؟
ہمارے ایک بزرگ نے جواب دیا کہ کلام پکار کے بتا رہا ہے سلوات پڑھیں گے محمد والا ایسا کلام کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اسلوب شناسی. ایسے ہی مومن صرف یہ کہہ دے کہ میں مومن ہوں, اللہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور میں نہیں کہہ رہا, تو اسی سورے کے اندر جب سرکار سے آ کے لوگوں نے کہا کہ آمنا, انہوں نے کہا قالوا آمنا, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, تو فوراً وہی نازل ہوئی ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ایمان تو ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. یہ بہت بولے تو کہیں اسلمنا, ہم اسلام لے کر آ گئے. تو بہت مشکل ہے, یہ بول دینے سے کافی نہیں ہے. اور بہت سے لوگ بہت کچھ بول دیتے ہیں جو پھر انہیں سنبھالا نہیں جا رہا تھا. بولتے وقت توڑنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اپنی حیثیت کے مطابق بولنا چاہیے. کون کیا کہہ رہا ہے یہ اس کا کردار, اس کا خود وجود بتائے گا. لہذا نشانی بیان ہو رہی ہے سورہ مبارکہ کی آیت میں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, جان لو کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, ورسول ہی, اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو. رسول ہی کو عطف کیا ہے آمنو کے اوپر, ایک جیسا ایمان. اگر ایمان کے اندر کوئی فرق ہوتا تو کہا جاتا آمنو باللہ و آمنو برسول ہی, ایمان لے کر آئے اللہ پر اور ایمان لے کر آئے, تمہارا ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہاں پر اطیعوا اللہ, اللہ کے ساتھ علیحدہ استعمال ہوا ہے. در سلوات پڑھیں محمد والا. رسول اللہ کے لیے اللہ کا استعمال ہوا ہے. قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے میرا ساتھ دیں گے. یہاں کہا جا رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو. ایمان کا کلمہ دونوں کے ساتھ ایک کلمہ ہے دونوں کے لیے. ایک دفعہ کہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ, لیکن وہاں کیا کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایک ہی اطیعوا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ نے نہیں دیا. البتہ رسول اللہ کے ساتھ جو لفظ اطیعوا آیا ہے اس کے ساتھ اولی الامر کو ملایا ہے. اور شکریہ آپ کی توجہ. قرآن فہمی اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کی بندش, صلوات پڑھنا محمد والا. بھائی کیا بات ہے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی محبت کرو. یہاں ان کنتم تحبون اللہ, اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ, تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یہاں اتباع کا لفظ نبی کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ نہیں. وہاں اطیعوا نبی کے لیے رہتا ہے اور اللہ کے لیے رہتا ہے, اور صیغہ اطیعوا کے ساتھ رسول اللہ کو اور اولی الامر کو ملایا گیا ہے. یہاں ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ رسول کو بھی رکھا گیا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ میں نے بول دیا کل ٹھیک کر دوں گا. یہ قرآن ہے بھائی, لا ریب فیہ. جو قرآن پر شک کرے اس پر شک کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والا. اب یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں, ان آیات کو سمجھنا ہی در حقیقت معرفت اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت ہے. ایمان باللہ و بالرسول کو ایک ساتھ رکھا, اطیعوا کے اندر فرق رکھا. کیوں اطیعوا کے اندر فرق رکھا؟ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. یہاں بتانا مطلب یہ تھا
کہ تم رسول کے اوپر تو کوئی شک و شبہ نہیں کروگے، اس لیے کہ اگر شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ولی الامر کی وہی اطاعت کرو جو رسول اللہ کی ہے۔ کہاں یہ پہلو دکھانا مطلب تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہہ دو گے رسول اللہ کی تو ہم اطاعت کریں گے اور رسول اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو یہ ولی الامر کون ہے؟ کہنے لگے جی ولی الامر حاکم کو کہتے ہیں، جو حاکم ہوگا ولی الامر ہوگا۔ مثلا اس وقت صدر مملکت عارف علوی صاحب، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، ان کے سوچ کے مطابق جو ایسا سوچتے ہیں ان کے مطابق ولی الامر ہے۔ تو میرا تو سوال موٹا سا یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ کی اطاعت ہے ایسے ہی ولی الامر کی اطاعت ہے۔ بھائی سامنے کے الفاظ ہی غور کر لو گے تو تم اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھاؤ گے۔ رسول اللہ کی اطاعت اور ولی الامر کی اطاعت قرآن نے ایک کہی ہے۔ خود نبی کی عصمت پر توجہ چاہوں گا، بہت افسوس کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوا کہ 2 سال پہلے پاکستان میں بے گناہ بے خطا فلانا فلانا نعرہ لگایا گیا، وہاں سے فساد شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد تقریریں ہوتی ہیں، کچھ دفاع میں، کچھ مخالفت میں، کچھ حمایت میں، پھر جناب سیدہ کی توہین ہوتی ہے، پھر اس ملک کے اندر حضرت ابو طالب کو کافر بولا جاتا ہے، پھر اس ملک کے اندر یزید کے لیے دفاع میں کتاب لکھی جاتی ہے۔ مجھے کوئی جواب دے، محرم میں پہل ہوئی ہے یا تم نے پہل کی ہے؟ اور کون سا مسلک اور مکتب ہے جس کے عالم دین کا ایسا کلپ آپ کو نہیں مل جائے گا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، سمجھیے بات کو، میرے بچے اور جوانوں کے توسط سے اور آپ کے توسط سے کسی سے کہہ رہا ہوں، ویسے آپ سے زیادہ کوئی اور مجھے سن رہا ہے آج کل، تو ان تک بھی پیغام پہنچ جائے ان کے سمجھے ہیں، اور ان کو سمجھانے کی، انہیں تو ویسے سمجھانا میرا زیادہ مطلب نہیں ہے، مطلب اداروں سے بات کرنا ہے۔ پاکستان کے جو ہمارے محافظ ادارے ہیں، ہمارے انتظامی ادارے ہیں، ان سے مخاطب ہوں کہ ان کو سمجھاؤ، بہت ہو گئی بس، انہیں سمجھاؤ، بہت 15 دن 12 دن گزر گئے، بس بہت غصہ ہو گیا۔ ہم اپنے کسی ایسے ذاکر خطیب، کسی عالم، کسی علامہ، کسی مولانا کے پیچھے نہیں کھڑے جو غیر ذمہ دار ہے۔ ہم کسی ایسے اپنے خطیب، ذاکر، علامہ، مولانا، مسئلہ کوئی امامے اور غیر امامے کا بھی نہیں، ویسے ہی دور پیکنگ کا ہے، جن کی پیکنگ اچھی ہے ان کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہم کسی غیر ذمہ دار کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، عملی طور پر، نہ صرف زبانی طور پر، کہتے ہیں جی اپنے مجموعے نہیں بولتے، ہم اپنے مجموعے میں 85 لوگ اپنے خطاب دکھا سکتے ہیں، میٹنگوں میں آ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اپنے مجموعے میں جا کے کچھ اور بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نہ منافقوں کو مانتے ہیں، نہ خود منافق ہیں، ہمارا کوئی تعلق منافقت سے نہیں ہے، ہم نہیں کھڑے کسی ایسے، ہم نے عملی طور پر ثبوت دیے ہیں، ہمارے پاس تحریری قانونی کاغذ ہیں کہ ہم اپنے ان لوگوں سے ناراض رہیں کہ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، یا گفتگو صحیح ہوتی ہے مگر محل صحیح نہیں ہوتا، جگہ صحیح نہیں ہوتا، بات غلط نہیں ہے مگر جگہ صحیح نہیں ہوتی، یہ بات مدرسے میں کرنے کی تھی، یہ بات بیٹھک میں کرنے کی تھی، یہ بات علمی حلقے میں کرنے کی تھی، یہ مائک پر کرنے کی بات نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی باتیں غلط نہیں ہیں مگر انہوں نے جگہ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، لہٰذا ان کے پیچھے بھی نہیں کھڑے، اور آپ کے یہاں بھی توہین کم نہیں ہے، لہٰذا بہت ہو گئی، بس اس سے زیادہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ خبردار، ہمیں مجمع جمع کر کے روم میں نہ لانا، یہ کام ہم تم سے بہت اچھا جانتے ہیں، اور ہمیں مجمع جمع کرنے کے لیے کارڈ نہیں چھپوانے پڑتے، دعوت نامے نہیں دینے پڑتے، ہاتھ پیر
رسول اللہ کے لیے کہا گیا اور اطاعت کے لیے اللہ کے لیے کہا گیا. یعنی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول اور اولي الامر کی، لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہے. کہیں قرآن میں لفظ اتباع اللہ کے لیے نہیں آیا. لفظ اتباع قرآن میں نبی کے لیے آیا ہے، دیکھنا چاہوں گا، لیکن لفظ اتباع قرآن میں اللہ کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ لیٹ ہو گئے ہو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا مومن ہے. اور صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور رسول اللہ کو مانتا ہوں، بلکہ پھر فوراً آیت پڑھی آگے ثم لم يرتابوا، اور پھر کبھی اپنے ایمان میں شک نہ کرتا ہوں. شک نہ کرنا، شک اور یقین اعمال کی کیفیات کے پیچھے محرک ہوا کرتا. شکی آدمی کا عمل بتا دیتا ہے کہ یہ شکی ہے، اور یقین پر فائز انسان کا عمل بتا دیتا ہے کہ یہ اہل یقین میں سے ہے. رویہ بتاتا ہے کہ یہ کس کیفیت میں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ میں شک کر رہا ہوں یا میں یقین پر ہوں. کیفیت بتاتی ہے، کیفیت. چہرہ بتاتا ہے، رویہ بتاتا ہے، تلوار کا چلانا بتاتا ہے، میدان میں اترنا بتاتا ہے، میدان سے بھاگنا بتاتا ہے. یہ رویے بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس کیفیت میں ہے. لہذا بہت سے لوگوں نے تو کہہ دیا، یہ انہوں نے اپنے اوپر مہربانی فرمائی کہ جتنا آج مجھے شک ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن شک کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں ایک جملہ بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں، اللہ یقین کی زندگی چاہتا ہے، اور جتنا مجھ میں اور آپ میں یقین ہوگا اتنا ہی میں مضبوط نظر آؤں گا. اور انبیاء کرام کا یقین پھر انبیاء کا جو جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کے یقین کی کیفیت اتنی ہی بلند ہوتی چلی جائے گی. حضرت ابراہیم کو ایمان تھا، کیسے زندہ کرے گا؟ کیا تم ہم نہیں مانتے ہمیں کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں، اس بات پہ ایمان تو ہے. بلاکن لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. تو ایمان اور اطمینان، ایمان اور یقین، ایمان اور شک، یہ آپس میں بہت تصادم رکھنے والے بات ہیں. ثم لم يرتابوا، اور پھر کبھی اپنے ایمان میں وہ شک نہ کرتا ہو. مومن جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا، ہوا کے دوش پر نہیں رہتا، روزانہ نظریہ نہیں بدلتا، روزانہ خیال نہیں بدلتا، اور کہہ دیتا ہوں روزانہ دروازہ نہیں بدلتا، روزانہ عقیدہ نہیں بدلتا، زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتا، موڑ کر دیکھتا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. اور پھر اس کے بعد ایمان کے بعد شک نہ کرتا ہو. یقین بڑھانے کی ضرورت ہے. جنگ صفین ہے، مولا کے ایک چاہنے والے کا ہاتھ کٹ گیا. وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرا کٹا ہوا ہاتھ دوڑتا ہوا مولا کی خدمت میں آیا. مولا میرا ہاتھ کٹ گیا. دونوں سے ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ اٹھا کر آیا، مولا میرا ہاتھ کٹ گیا. حضرت نے اس کا ہاتھ لیا اور اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے اس کی کونی سے لگایا اور کچھ پڑھا، ہاتھ جڑ گیا. مولا کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا. 2 قدم آگے گیا، پھر پلٹ کر آیا. کہنے لگا یا علی آپ نے پڑھا کیا؟ بس جو شخص اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے نا اس کو نقصان ہوتا ہے. اگر بتانا ہوتا تو مولا خود بتا دیتے، اور اگر بتا بھی دیں گے تو تمہاری زبان کی تاثیر اور ہے علی کی زبان کی تاثیر. یا علی مدد تو میں بھی بولتا ہوں، اور یا علی مدد تو بیسم بھی بولتے تھے. کیا دونوں کا بولنا برابر ہے؟
یقیناً علی کے نام میں تاثیر ہے، مگر زبان بھی تو ایسی ہو جس کا اثر، جس کے ذریعے سے اثر ظاہر ہو۔ بات ایک میں نے کی، لیکن ایک عرفانی بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیے جو مجرا ہوتا ہے نا، جو جاری ہونے کی جگہ ہوتی ہے، جو صادر ہونے کی جگہ ہوتی ہے، جو ظاہر ہونے کی جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک چیز بہت عمدہ ہے، بہت اچھی ہے، مگر یہ کہاں سے گزر کر آئی ہے؟ یہ جہاں سے گزر کر آ رہی ہو نا، اس جگہ کا بہت بڑا اثر ہے۔ وہ جہاں سے گزر کر آ رہی ہے، اس چیز کو وہ تنگ بھی کر سکتی ہے، اس چیز کو وہ بڑا بھی کر سکتی ہے، اس چیز کی تاثیر ختم بھی کر سکتی ہے، اس کی تاثیر بڑھا بھی سکتی ہے۔ وہ جو مجرا ظہور ہے، مجرا نور ہے، اس مجرا کو، اس گزرگاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس گزرگاہ کو معتبر ہونا ضروری ہے۔ بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں، مگر گزرگاہ صحیح نہیں تھی۔ بہت آفاقی باتیں ہوتی ہیں، مگر گزر کے کہیں اور سے آیا ہے۔ لہذا ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر ہدف اچھا ہو تو وسیلہ بھی اچھا ہو۔ وسیلے کو بھی بات رکھو۔ بہت سے لوگ ہیں جو مقصد، ہدف اور مقصد غلط رکھتے ہیں، مگر وسیلہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت پرانی اور بہت سنی ہوئی مثال آپ کی، ایک مسلمان نے آ کر مکے میں پیاز کا ٹھیلا ڈال دیا۔ اسے خبر یہ ہوئی تھی کہ مکے میں پیاز کم ہے، اور جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ پیاز تو سب سے زیادہ ہے مکے میں، اور کوئی خرید ہی نہیں رہا، اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو چلے گئے وہی خرمت کے پاس، حضور آپ میری کوئی مدد کریں، میں مسلمان ہوں، میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، آج مسجد میں ہم خطاب کریں گے اور اسی وقت تمہاری پیار کی جائے گی۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمان کو نقصان نہ ہو، اور ذریعہ کیا ہے؟ من قال رسول اللہ من اللہ قال رسول اللہ من اکلا وصلا اکتا فی المکہ وجبت لہ الجنہ۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جس نے عقے کی پیاز مکے میں کھائی اس میں جنت واجب ہے۔ اب تو دوڑ لگ گئی، باہر کی موقع والا بیٹھا ہے ٹھیلا لیے ہوئے، سارا ٹھیلا ایک لمحے میں بک گیا۔ بولنے لگا جی مولانا بڑا آپ کا احسان، یہ آج ہی نہیں ہے ایسے لوگ اپنے مطلب کی باتیں پیش کریں۔ لگا جی میری تو ساری پیاز میں کئی بڑا منافع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا جی یہ کہاں ہم نے تو نہیں سنی، آپ نے کب سنی تھی سرکار سے؟ کہنے حدیث ہی نہیں ہے، میں نے تو مسلمان کو نقصان سے بچایا۔ کہیں نبی نے نہیں فرمایا؟ کہیں نبی نے نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے کہہ دیا نبی نے فرمایا؟ کہنا ہاں میں نے کہا ہے، اور مصلحت کی خاطر کہا ہے کہ کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ عزیزان گرامی، آپ اسی ایک مثال سے لے لیجئے کہ کیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتا۔ لکھنا چاہوں گا، لطن صاحب یوم حسین میں گئے، عنوان یہ تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سب نے تقریریں کر لی، لطن صاحب کو ملے 2 منٹ، کہا جی حضور 2 منٹ میں کہہ دیجئے جو کہنا ہے۔ کہنے لگے جی میں 1 منٹ میں کہہ دوں گا، اور مائک پر گئے اور جا کر کہنے لگے کوئی لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، ایک جملے میں بتاتا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ کہنے لگے کہ جمعہ کے دن کم ہوں گے نہیں تو نماز جمعہ کیسے ہوگی؟ کہنے لگے بدھ کو پڑھا دیتے، اور پڑھا دی بدھ کو نماز جمعہ۔ لوگ تو اس کی اونٹنی کو کہتے تھے کہ اونٹ ہے تو کہتا تھا اونٹ ہے، وہ اپنی اونٹنی کو کہتا تھا یہ اونٹ ہے، سارا مجمع کہتا تھا اونٹ ہے۔ یہی اندھی تقریر ہی تو تھی جس پر مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے 10 دے کر، میں اپنے 100 دے کر ان کے 10 لینے کو تیار۔ اندھی اطاعت اور تقلید کرنی ہے تو معصوم کی کرنی ہے نا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اور بیان
آیت آگے بڑھ رہی ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور صاحبان ایمان کی دوسری نشانی یا کہہ لیجیے تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. صرف جان کے ذریعے جہاد نہیں، مال کے ذریعے. مال کو پہلے رکھ کر بتایا کہ میدان میں مال لینے نہیں جاتے. یہ جو پہلے مال دے چکا ہے وہ مال لینے کیا جائے گا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور مومن وہ ہے جو جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. لہذا یہی وہ اعتراض و شبہ و تشکیک ختم ہو جائے گی کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جہاد کو اس لیے رکھا کہ ان کے مزاج میں دو کمزوریاں تھیں. عربوں کے مزاج میں جہاں اسلام اترا، جہاں قرآن اترا، جس خطے کے اندر وحی اتری، اس خطے کے لوگوں میں دو کمزوریاں تھیں. ایک تو یہ لڑتے تھے اور لڑنا ان کا مزاج اور عادت تھی. تو اسلام نے کہا کہ مزاج ہے، تسکین مزاج کا بھی تو کوئی کام دے. ان کا مزاج تسکین پاتا رہے، ان کی عادتیں بحال رہے، ان کا مزاج برقرار رہے، تو کہا لڑنے لڑانے کا انتظام دے دو جسے جہاد کہا جاتا ہے. تو مستشرقین نے، مغربیوں نے، اسلام مخالف نظریات رکھنے والوں نے کہا کہ جہاد تسکین مزاج کا نام ہے. دوسرا نظریہ یہ دیا کہ نہیں، یہ تو صحیح ہے مگر ایک اور فلسفہ اور ایک اور مقصد بھی تھا اسلام نے جو جہاد رکھا، وہ ہے تحصیل معاش، حصول معاش. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، یہ لڑتے تھے، لوٹتے تھے. جا کے فلاں قبیلے کے اوپر کسی بہانے سے لڑائی چھیڑو، اسی بہانے سے لڑائی چھیڑو، اور پھر 2 مہینے تک لڑائی ہوگی، اور پھر جو جیتے گا اس کو مال مل جائے گا. تو لڑتے تھے مال کی خاطر. تو یا تسکین مزاج کے لیے لڑتے تھے یا حصول معاش کے لیے لڑتے تھے. اسلام نے ان دونوں باتوں کا جواب دے دیا اور کہا کہ مجاہد وہ ہے کہ جو پہلے اپنا مال دیتا ہو پھر میدان میں اترتا ہو. تو دینے والا مجاہد ہے، لینے والا مجاہد نہیں. اسلام نے فلسفہ جہاد کو ایک ہی لفظ میں الفاظ کے تقدم و تاخر سے ہی بیان کر دیا. الفاظ کو مقدم کر کے، مال کو مقدم کر کے بتا دیا کہ یہ مال کی خاطر نہیں جائیں گے. یہ مقصد ان کا مال نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کا مقصد جہاد ہے، اللہ کی راہ میں رکاوٹوں کو ہٹانا ہے. جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پتھر آ رہے ہیں، ان پتھروں کو ہٹانا جہاد ہے. جی اب یہ میدان میں اترتے ہیں مال کی قربانی کے ساتھ، جان کے نذرانوں کو دینے کے لیے اترتے ہیں. یہ میدان میں واپس آنے کے لیے نہیں جاتے، یہ میدان میں جاتے ہیں ڈٹنے کے لیے. 2 مثالیں دوں گا اور آپ سے چند جملوں کے مسائل کے بعد رخصت دوں گا. ہم نہیں معلوم وہ 2 مثالیں میری کتنی لمبی رہتی ہیں اور کتنی جلدی میں بات پوری کر دیتا ہوں. یہ مجاہد جو ہے نا، یہ جو مجاہد ہے، یہ میدان میں جب اترتا ہے تو یہ واپس آنے کے لیے نہیں اترتا، یہ شہادت کو ڈھونڈنے نکلتا ہے. اور جس نے شہادت کو ڈھونڈنا اپنا مقصد بنا لیا، پھر اسے موت مارتی نہیں ہے، موت اسے وہ موت کو مارتا ہے. اور ایسا موت کو مار دیتا ہے کہ بہت سے زندوں سے زیادہ اس کی زندگی یقینی ہوتی ہے. اس کا مزار ہدایت دے رہا ہوتا ہے، اس کا نام لوگوں کو زندگی دے رہا ہوتا ہے، اس کے ذکر سے لوگوں کو حیات مل رہی ہوتی ہے. مجھے بتائیے اس وقت جو مجمع حسین کے نام پر جمع ہوا ہے، یہ سب زندگی دینے آیا ہے. ایک ایسے زندہ کا تذکرہ، ایسے ذی حیات کا تذکرہ جس کو مردہ کہنا قرآن کی زبان میں حرام ہے. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. خبردار سوچو بھی نہیں، خبردار بولو بھی نہیں. اللہ سوچنے پر پابندی لگا رہے حسین کو مردہ نہ کہنا. اللہ بولنے پر پابندی لگا رہے خبردار کربلا والوں کو مردہ نہ کہنا. یہ زندہ ہیں اور ان جیسی زندگی تو کسی اور کی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. زندگی جو ظاہری ہے اس میں روٹی کہاں سے ملتی ہے؟ مشروط ہے. بھائی تھوڑا بات جا رہی ہے تو گردن ہلاتے رہے گا.
ہماری ظاہری زندگی میں ہمیں روٹی کہاں سے مل رہی ہے؟ مشکوک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اپنا ہے یا غصبی ہے، حق لے رہے ہیں یا رشوت لے رہے ہیں۔ ہم تو مخلوط کر دیتے ہیں حرام کو حلال کے ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، پھر پریشان ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا، پھر پریشان ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر پریشان ہو رہے ہیں یہ دوغلا ہو گیا، یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ چاپلوس ہو گیا ہے، پھر پریشان ہو رہے ہیں یہ چغلخور ہو گیا ہے، یہ وہاں کی وہاں لگاتا ہے، گھروں میں فساد پھیلا رہا ہے، خاندانوں میں لڑائیاں کروا رہا ہے۔ بھائی کبھی اپنے اوپر بھی تو غور کرو، حلال سے حرام کو کیوں کھلایا؟ یہ جو اپنے بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں، صلوات پڑھنے ذرا محمد والا۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا، میرے ساتھ وہ حج پر گیا، اس کے بعد اس سے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، حج کے اور زیارتوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی دوستی بڑی اپنی ہوتی ہے، اپنی عجیب دوستی ہوتی ہے، سچی دوستی ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں ایک تبدیلی سی آنا شروع ہوئی۔ میں نے کہا بھائی کیا میں مولانا نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں، اور ایک بہت پرانی بیماری تھی وہ میں نے چھوڑ دی۔ میں نے کہا کیا بیماری تھی؟ کہنے لگا میں موسیقی میوزک بہت زیادہ سنتا ہوں، اور بچپن سے بغیر گانا سنے ہوئے، بغیر واحیات بول والے گانے سنے ہوئے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، رات کو سن کر سکتا ہوں۔ وہ میں نے بچپن کی ایک پرانی عادت چھوڑ دی۔ میں نے کہا بھائی نعمت مطلوب ماشاءاللہ جزاک اللہ جی کے رہو، مگر آخر ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگے میرے یہاں پیٹ ہوئی۔ میں نے کہا بھائی اس سے کیا رابطہ ہے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ میں نے کہا تمہارے موسیقی نہ سننے سے، گانے نہ سننے سے بیٹی کے ہونے کا کیا رابطہ ہے؟ کہنے لگے مولانا بچی کی ولادت ہوئی، پہلی رات جب اسے ہم ہاسپٹل سے لے کے کمرے میں آئے اور میں عادتاً میں نے موسیقی لگائی تو میں نے دیکھا کہ میری بچی مضطرب ہو رہی اور بعد میں محسوس ہوا کہ 9 مہینے تک میری زوجہ نے قرآن سنایا ہے اس بچی کو۔ میری زوجہ نے جب حاملہ تھی تو اسے قرآن سنایا۔ اب یہ قرآن سننے والی بچی اچانک شیطانی آوازیں سن رہی ہے تو یہ مضطرب ہو رہی تھی۔ میں نے یہ کہہ کر طے کر لیا کہ مجھے اب اپنی اولاد کی خاطر جینا ہے۔ بہت بات تو سادہ اور سیدھی سی اور سامنے کی ہے کہ بہت بڑا اس کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ جو کربلا میں حسین کی بات سن نہیں رہے تھے، مولا کی بات سن نہیں رہے تھے یزیدی لشکری، امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے فرمایا تھا تم پر میرے کلمات اثر نہیں کر رہے، اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے حرام خور ہو جاتے ہیں، جو رشوت خور ہو جاتے ہیں، جو کسی کا مال کھا کے زندگی گزارتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ان پر حسین کے کلمات بھی اثر نہیں کرتے۔ خفا ہو رہے ہیں آپ سے، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں اور ہر شخص کو اپنا حساب خود کرنا ہے۔ اور اس پیغام حسینی کا ایک زاویہ یہی ہے کہ جس چیز نے حسین کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ حسین کی بات نہ سننا تھا۔ امام کی بات نہیں سنی جا رہی، آج حسین کے نام پر بات سنی جا رہی ہے مگر خود حسین کی بات نہیں سنی گئی۔ اور جب بار بار میرے مولا نے کہا نا تو خیمے سے رونے کی بات گئی۔ بتائے کہ باپ نہیں ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ امام پلٹ کر آئے بہن سے نا کیوں رو رہی ہو؟ تو بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا تو یہ بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ اس وقت میں کیوں باب النوائی ہے جناب علیہ السلام؟ حضرت عباس 36 سال کی عمر باب النوائی، حضرت علیہ السلام 6 مہینے کے باب النوائی، ایک 36 سال کا باب النوائی جو سمجھ میں آتا ہے، یعنی وہ عمر سمجھ میں آتی ہے، ایک 6 مہینے کا باب النوائی کیسے؟
جب حجت خدا کو کوئی جواب نہ دے، جب اللہ کی حجت کا کوئی ساتھ نہ دے، اور ایک 6 مہینے کا بچہ کہے کہ میں ساتھ دوں گا، تو اللہ اس بچے کو ہی باب الحوائی بنا دے۔ آج لوگوں کی آرزویں مرادیں بڑھ آتی ہیں، حضرت علی اصغر کا واسطہ ہے۔ میں واسطہ دیتا ہوں حضرت علی اصغر کا، اپنے آپ کو اور آپ کو، کہ آپ کی زندگیوں میں حرام مال کو علیحدہ کریں، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اگر کہیں سے زبردستی آ بھی گیا ہے تو اسے بانٹ دیجیے غریبوں میں، بانٹ دیجیے ان کا ساتھی میں، دے دیجیے ان کو کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جن کا استحصال ہو رہا ہے اس ملک میں۔ وہ چپراسی سے لے کر اور سب سے بڑے افسر تک سب مبتلا ہے مشکلات میں۔ کوئی قصدن ہے، کوئی ارادتن ہے، کوئی غیر ارادی ہے، کوئی سسٹم کی خرابی کی وجہ سے حرام لے رہا ہے، اور کوئی قصدن حرام لے رہا ہے۔ خدا کے واسطے امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف حرام خوری میں پہنچا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک سلوات دیا کرتے ہیں محمد بہتر اور بلند سلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، میدان میں مال کی خاطر جانے والا مجاہد نہیں، بلکہ میدان میں مال دے کر جانے والا مجاہد۔ مال لینے نہیں جا رہا ہے، یہ مال دے کر جا رہا ہے، وہ مجاہد ہے۔ اور جب یہ میدان میں اترتا ہے تو یہ یقین کے ساتھ اترتا ہے۔ میرے مولا علی کی دیکھتے ہیں کہاں اس مضمون کو بیان کرنے کا میں بیان نہیں کر پایا ہوں، بیان نہیں کر پایا۔ ہو سکتا ہے حیدرآباد کے ربیع الاول کے سلسلے میں بات ہو سکتا ہے نوریات میں بات ہو۔ مولا علی کی جو ضربت ہے، مولا علی کا جو جہاد ہے، مولا علی کا جو جہاد ہے، اس کی 14 خصوصیتیں ہیں جو علی کے علاوہ کسی اور مجاہد میں نہیں۔ بیان ہوگا بھی تفصیل سے کہ مولا کائنات کے جہاد کی خصوصیات، علی جیسا مجاہد کوئی نہیں۔ کف اللہ القتال المؤمنین بعلی بن ابی طالب۔ جب میرے مولا علی جنگ لڑ کر جہاد کر کے واپس لوٹتے تھے، اور جہاد اور وہ جنگ فتح کر کے لوٹتے تھے، تو نبی مکرم اور جلدی ختم کر دیتے تھے قصے کو۔ یہ خیبر بھی 40 دن اس لیے کھینچا کہ علی نہیں تھی، اور جنگوں کی طرح پہلے دن ہی کام تمام تھا۔ جب مولا لوٹتے تھے، واپس آتے تھے جہاد سے، تو سرکار دو جہاں ایک جملہ تکرارن کہتے تھے، بار بار حضرت نے جملہ کہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت فرماتے تھے، اللہ نے مومنین سے قتال کو علی کی وجہ سے معاف کر دیا، میرا علی ہی کافی ہے۔ سلوات پڑھیں گے محمد والا۔ مولا کے جہاد کی 14 خصوصیات دیکھنے کا بیان ہوتی ہے، لیکن اس طرح ایک بیان کروں۔ مومن جب میدان میں اترتا ہے تو اس کے جہاد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مال لینے نہیں جاتا، مال دے کر جاتا ہے۔ اس بات میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ جب میرے مولا علی علیہ السلام میدان میں اترتے تھے تو مولا سے کسی نے پوچھا، مولا جب جنگ شروع ہو جائے، ہم میدان میں اتر جائیں، لشکر اتر جائے، ہماری طرف سے ان کی طرف سے جنگ شروع ہو جائے، اور ہمیں جنگ کے دوران آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہو، اور ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، آپ سے کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہوں، تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں، کہاں ملیں گے آپ میدان میں؟ وہی جملہ سنیے گا مولا علی، میں صرف ایک ہی بات کر کے منزل کو اپنے مطلب تبدیل کروں گا۔ مولا آپ کو کہاں ڈھونڈیں میدان میں، آپ کہاں ملیں گے؟ حضرت نے فرمایا، جہاں گھوڑے سے اتروں گا وہیں ملوں گا، میں اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ مجھے بھاگنے والوں کے پیچھے جانا ہوتا ہے، نہ کسی میں جرأت ہے کہ وہ مجھے بھگانے کے لیے آئے۔ سلوات پڑھیں گے علی کی راہ۔ مومن
بلا تردید ایمان رکھتا ہو اور جہاد کرتا ہو، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کو سچا کہا اور پھر صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اللہ نے قرآن میں نام نازل نہیں کیے ہیں، کام نازل کیے ہیں۔ تم کردار دیکھتے رہو، ڈھونڈتے رہو سچے کو، جب تمہیں سچے مل جائیں تو پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر اور واضح کر دیا، ظاہر ہے ایک جیسا دماغ تو سب کا نہیں ہے، کچھ تو اشاروں میں سمجھ لیتے ہیں، کچھ کو بہرحال کچھ صراحت کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ جو اشاروں میں سمجھنے والے تھے ان کے لیے کافی تھا، لیکن جو اشاروں میں نہیں سمجھ پا رہے تھے تو پھر ان کے لیے اللہ نے صراحت کر دی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی بیٹیاں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنے جیسے، تم اپنے جیسے، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ تو اللہ نے کھول کر بتا دیا کہ جھوٹوں پہ تو کوئی لعنت کرے گا جو سچا ہوگا۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل اولئک هم الصادقون۔ آیت کا ترجمہ اور مختصر تفصیل مکمل ہوئی میرے حصے کی۔ سچائی اور صداقت کی ایک حسین مثال اور اعلیٰ ترین مثال کو کربلا ہے۔ اس آیہ کریمہ پہ عاملین آیہ کریمہ اگر ہمیں مکمل نظر آتے ہیں تو وہ کربلا والے ہیں۔ ایمان باللہ بالرسول، شک نہیں ہے ایمان میں، مال دینے آئے ہیں، جان دینے آئے ہیں، اور پھر صداقت کا ایسا حق کا عنوان کہ آج جو انہیں کچھ کہے گا وہ آدھے وہ کرے گا، اور جو ان کے پیچھے چلے گا اور ان کی اطاعت کرے گا وہ سرفراز ہوگا۔ خبردار صحابہ کرام کی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کرتا ہو تو میرا مجمع، محترم مجمع میں ان سے مخاطب ہو، ٹوکیے آپ کو تمام اور ذاتی ٹوکیے، ہاں بھائی مولا کی بات کرو بس، مولا کی بات کرو بس، اس کے علاوہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تم نے 1 گھنٹے کے خطاب میں 20 منٹ لگا دیے کسی اور کے اوپر غور کریں، صرف مولا پہ غور کرو گھنٹے میں، 1.5 گھنٹہ جتنا تمہیں خطاب کرنا ہے مولا کی بات کرو، کسی اور کی بات نہیں کرو۔ مولا کی بات میں اگر صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو کرو۔ توہین، بے ادبی، نامناسب جملے، چپتے ہوئے جملے، اشارے، گرائے، خبردار خدا کے واسطے ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، کسی سے دباؤ میں آ کے نہیں بول رہے ہیں، ابھی پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ والا خیال رہے، سازش ہو رہی ہے، انہیں سنی شیعہ کو لڑوانا نہیں ہے، یہ جب چاہیں گے تو سنی کو لڑوا دیں گے، اور میں شیعہ قوم سے مخاطب ہوں، خبردار سنی جب لڑ رہا ہو تو خوشی نہیں ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب اہل سنت میں لڑائی ہوگی پھر اس کا نقصان شیعوں کو بھی ہوگا۔ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، علمی اختلاف ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، معقول، مستدل، منظم، تہذیب کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ مطلب یہ بات طے ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں توہین کرنا قرآن میں آیات ہے ان کی عظمت کا، مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، مولا سجاد کی دعا ہے صحیح پر کاملہ میں، میں تو خود پورا اشرف اصحاب رسول پہ پڑھ چکا ہوں، یہ کوئی کسی کے دباؤ میں آ کے ہم بات نہیں کر رہے، پورا باب العلم کا میرا 2 سال پرانا اشرا، پورا امہات المومنین پر اشرا پڑھا ہے، نبی کی زوجاؤں کے اوپر اشرا پڑھا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس آیہ کریمہ کو سوچ کر نبی تمام مومنین سے اولیٰ ہیں، نبی تمام مومنین سے اولیٰ ہیں، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر اسے کسی نے پوچھا کہ پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو، ایک غیر مسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں، پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی دوستوں کا ہم احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں، بس یہ
اجتماع کہ جن پر حسین کو فخر ہے. انی لا ارى اصحابا کاصحابی، میں نے کسی کے اصحاب ایسے نہیں دیکھے جیسے میرے اصحاب. چراغ بجھا بھی رہا ہوں تو نہیں جا رہے. وہاں نبی آوازیں لگا رہے تھے تو نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہاں قرآن کا واقعہ ہے. جیسے میں نے اصحاب دیکھے ایسے یہاں چراغ بجھا رہے ہیں تو نہیں جا رہے. وہاں لوگ علی کو چھوڑ چھوڑ کے گئے. جنگ صفین میں ایک بڑی تعداد تھی جو مولا علی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. جب جانے والوں میں تعداد بڑھنے لگی تو پھر خواتین نے خطبے دیے ہیں میدان میں کھڑے ہو گئے. 4-5 مولا علی محبہ خواتین کے خطبے ہیں جنگ صفین میں. ایک اس کونے پہ کھڑی ہوئی، یہ وقت آ گیا تھا، ایک اس کونے پہ کھڑی ہوئی اور مولا کے فضائل پر پڑھ کر جاتے ہوئے لوگوں کو کہتی تھی کہ کہاں جا رہے ہو، علی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. اور پھر ان کے خطبوں کے نتیجے میں وہ تعداد جو جاتی تھی وہ لوٹ آتی تھی. ایسے لوگ تو علی کو بھی نہیں ملے. امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ دانو مبارک میں خنجر لگا. امام حسن کے عبادت کر رہے تھے، مصلے پر کھڑے عبادت کر رہے تھے، مصلہ کھینچ لیا جس کی وجہ سے حضرت گرے. انی لا ارى اصحابا کاصحابی، جیسے مجھے اللہ نے اصحاب دیے ایسے میں نے کسی اور کے اصحاب نہیں دیے. کیسے اصحاب تھے؟ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا. دوسرا کہتا تھا نہیں میں جاؤں گا. پھر تیسرا کہتا تھا کہ آپ دونوں میرے بڑے ہیں میں جاؤں گا. پھر چوتھا کہتا تھا کہ حسین نے تمہیں بھی یاد کیا تھا تو صحیح ہو تم نہیں جاؤ میں جاؤں گا. حتیٰ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ چند اصحاب میں سنجیدہ لڑائی اور جھگڑا تھا اس بات پر کہ پہلے میں جاؤں گا، جس کا فیصلہ پھر حسین کرتے تھے. اور جب یہ اختلاف دیکھتے تھے کہ ان میں اختلاف اس بات پر ہے کہ پہلے میں حسین پہ قربان ہو جاؤں. اور حضرت حبیب ابن مطاہر کو قرآن کی وہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ من قضى نحبه ومن ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جو اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں. اجر اللہ ایسے اصحاب حسین کے. حسین نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے آواز آئی تیر مارو. یہ جو آج محافظ کھڑے ہوتے ہیں نا ہماری حفاظت کے لیے، یہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو اسکاؤٹس کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. آپ بھی ان سے ناراض نہیں ہوا کریں بلکہ ان کو ادب احترام سلام کریں. یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی بے ادب بدتمیز دہشت گرد آئے گا تو سب سے پہلے یہ نشانہ بنائے گا. وہ پاک فوج کے لوگ ہوں، رینجرز کے لوگ ہوں، وہ پولیس کے اہلکار ہوں، وہ اسکاؤٹس ہوں، ان کا بڑا مقام ہے. ان لوگ دھمکا رہے ہوتے ہیں، یہ تلاشی لینا چاہتے ہیں، لوگ ان سے لڑتے ہیں. کیوں لے رہے تلاشی کو؟ اس لیے کہ حسین کے ذکر میں کوئی خلل نہ ہے. اور میں ایک مرتبہ مجھے نہیں پہچانتے بھائی، تم اگر بڑے آدمی بھی ہو تو اپنی چیکنگ کروا دو. اگر تم مشہور آدمی ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ کہ آؤ مجھے چیک کرو. جب حسین پر تیر پھینکا گیا تو آتا ہوا تیر سب سے پہلے زہیر بہن میں روکا. اور اس کے بعد آواز لگائی عبداللہ سعید ابن عبداللہ حسین کی نماز کی حفاظت.
دو اصحاب ہیں جو امام حسین کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک جناب زہیر ابن قین اور ایک جناب سعید ابن عبداللہ۔ زہیر نے زیادہ تر تیروں کو اپنی تلوار سے اپنی ڈھال سے روک لیا ہے، ظاہراً کوئی ایک تیر بھی زہیر کو نہیں لگا، لیکن حضرت سعید ابن عبداللہ کو کئی تیر لگے، اور ایک تیر تو ایسی جگہ سینے پہ آ کے لگا کہ سعید ابن عبداللہ ٹھہر نہیں پاتے، مگر حسین کی نماز کی آواز آ رہی، اپنے آپ کو سمجھانے لگے خبردار گر نہیں جانا اور ہمت کرو گرنا نہیں، ابھی حسین کی نماز مکمل نہیں۔ یہاں میرے مولا حسین نے سلام کہا، مولا حسین کی نماز مکمل ہوئی، سعید تو بہت پہلے گر جاتے، یہ سعید کا اپنے اوپر اعتماد اور آثار کی مضبوطی نے سعید کو روکا ہوا تھا، خون تو بہت نکل چکا تھا، فوراً سعید زمین پر گر گئے۔ پھر نمازی کھڑے ہو گئے امام حسین کی حفاظت کے لیے، اور امام آگے بڑھ کر سعید کے قریب پڑھے اور ان کا سر اپنی آغوش میں لیا۔ جیسے ہی سعید کا سر اپنی آغوش میں لیا، سعید نے آنکھیں کھولی اور اپنا سر ہٹانے لگے۔ امام نے فرمایا سعید کیوں ہٹا رہے ہو؟ کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ، یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ، یہ علی اصغر کے لیٹنے کی جگہ، کہاں ایک غلام کا سر، کہاں ایک غلام کا سر، کہاں حسین کا سر؟ امام نے فرمایا سعید ہمارا دل کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اپنا سر۔ پھر ایک مرتبہ سعید مسکرانے لگے، امام نے فرمایا سعید تمہیں زخم بہت لگے ہیں، تم مسکرا رہے ہو؟ فرمایا مولا مجھے زخموں کی تکلیف دور ہو رہی ہے، میرے سرحانے رسول اللہ مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اجروں کا مجھے چلو میں رو رہے ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، 2-3 منزلیں لے لی ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد سعید پھر مسکرائے، امام نے فرمایا اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے علی آ رہے ہیں، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، مجھے آفرین مرحبا کہہ رہے ہیں، مجھے علی کہا دے رہے ہیں، میرا بڑا مولا نے میں نے علی کے بچے کو بچایا۔ پھر سعید رونے لگے، امام نے فرمایا ہاں سعید تمہارے بدن پہ زخم بہت ہو چکے ہیں، یہ تکلیف تمہیں نرانے ہوں گے۔ کہا نہیں مولا میرے سرحانے فاطمہ آ گئے،